الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بتلایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا۔ یہ حج جو مسلمانوں پر فرض ہوا یہ 9 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ 10 ہجری کو کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ مکہ ہر طرح کی غلاظتوں سے پاک ہو جائے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اس حج کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص بھی حج کر رہا ہے تو اس کا حج اللہ رب العزت کے نزدیک قبول ہو گیا، تو پھر وہ حج کرنے کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو جائے گی، گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گا جس طرح سے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو آج کے ویڈیو میں یہی بات بتلائی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا۔ حج کے بارے میں بتلانے سے پہلے حاجیوں کو میں کچھ باتیں بتلا دوں کہ جب اپنی بلڈنگوں سے مینا کے لیے نکلیں گے تو اگر کسی کے پاس 2 احرام ہیں تو وہ 2 احرام میں سے ایک احرام پہن لیں گے اور ایک احرام ساتھ میں لے لیں گے، کیونکہ ضرورت پڑتی ہے، کبھی ضرورت پیش آ گئی تو ان کے پاس نہیں رہے گا تو دقت پیش آئے گی۔ ایسے ہی 1 جوڑا یا 2 جوڑا سلا ہوا کپڑا لے لیں، ساتھ میں رکھ لیں، اور چادر جو انہیں مزدلفہ میں بچھانے کے لیے کام آئے گا، اور ایسے ہی وہ اپنے موبائل، اس میں اگر پیسہ نہیں ہے تو بیلنس ڈلوا لیں تاکہ کبھی ضرورت پیش آنے پہ وہ فون کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ فون بھی نہ کر پائیں، کہیں اگر اپنے گروپ سے بچھڑ گئے تو فون کرنے میں دقت پیش آئے۔ ان سب چیزوں کا وہ پہلے سے ہی اہتمام کر لیں۔ اب اس کے بعد حج کا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ عام طور پہ معلم کی بس 8 تاریخ کی رات کو ہی آ جاتی ہے اور حاجیوں کو ان کے بلڈنگ سے لے کر کے مینا تک لے کے جاتی ہے۔ اب حاجی کیا کریں گے کہ 8 تاریخ کو احرام پہننے سے پہلے وہ غسل کریں گے، جو گندگی یعنی جو بال وغیرہ ہیں اس کو صاف کر لیں گے، اور غسل کرنے کے بعد اگر میسر ہو تو خوشبو لگا لیں، لیکن احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگائیں گے۔ نہا لیں، خوشبو لگا لیں، اس کے بعد احرام پہنیں اور حج کی نیت کریں، اور حج کی نیت ان الفاظ میں کریں گے: لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم حجن، کیونکہ ہمارے ہاں کی جو بھی حاجی آتے ہیں عام طور پہ وہ حج تمتع کر رہے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حاجی اپنے ہاں سے آتا ہے میقات پہ، وہ عمرہ کی نیت کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد بال مڈانے کے بعد وہ سلا ہوا کپڑا پہنتا، پھر جب حج کا وقت آتا ہے 8 ذی الحجہ آتا ہے تو پھر وہ احرام پہن لیتا اور حج کی نیت کر لیتا ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے یہاں کے حاجی حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ حج کی نیت کریں گے اپنی بلڈنگ میں، کہیں جانا نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنی بلڈنگ سے حج کی نیت کریں گے لبیک اللہم حجن، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جتنا بھی ہو سکے وہ پڑھتے رہیں۔ یہ تلبیہ نیت کرنے کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں گے، اور جب تک آپ 10 تاریخ کو کنکری نہیں مار لیں گے تب تک آپ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ تلبیہ آپ بلند آواز میں پڑھیں گے، اور عورتیں پست آواز میں پڑھیں گی۔ وہ اتنی ایسی آواز میں پڑھیں گی کہ وہ جیسے پڑھیں تو خود اپنے سن لیں۔ عورتیں بلند آواز سے تلبیہ نہیں پڑھیں گی، وہ بھی لیکن پست آواز میں پڑھیں گی۔ تو اس طرح سے آپ معلم کی بس سے آپ مینا جائیں، اور مینا جب آپ پہنچیں تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز ادا کی۔ 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی 8 تاریخ کو، اور وہاں پہ رات گزارا۔ یہ جو نماز ہم ادا کریں گے وہ مینا میں ان کے وقت میں، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں نماز ادا کریں گے قصر کے ساتھ، یعنی 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھیں گے، اور مغرب میں کوئی قصر نہیں ہے، 3 رکعت پڑھیں گے، فجر میں بھی کوئی قصر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان نمازوں کو جو 4 رکعت والی ہیں ان کو ہم 2 رکعت پڑھیں گے اور انہی کے وقت میں پڑھیں گے۔ اس طرح سے وہاں پہ حاجی رہیں گے۔ جو لوگ مینا میں نہیں جا سکتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، تو سمجھیے کہ افضل یہ
کہ وہ مینا میں جائیں، سنت ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جا پا رہا 8 تاریخ کو مینا میں تو پھر اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے۔ اس طرح سے جب 9 ذی الحجہ شروع ہو جائے تو حاجی معلم کی بس ان کو لے کے جاتی ہے حاجیوں کو، تو وہ عرفات جائیں، اور عرفات میں یہ نہ سوچیں حاجی کہ خود پیدل چلے، یہ سوچیں کہ میں پیدل چل کے چلا جاؤں گا، نہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے، وہاں پہ آپ خیمے کو کیسے تلاش کریں گے، آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی عرفہ میں نہیں پہنچے گا اس کا حج نہیں ہوگا، اس لیے آپ معلم کی بس سے آپ عرفہ جائیں، اور اس کی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا خیمہ مل جائے گا، کم سے کم وہاں پہ آپ دھوپ سے تو بچے رہیں گے، آرام سے تو رہیں گے۔ تو معلم کی بس سے آپ عرفہ جائیں، عرفہ جب آپ پہنچیں تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد کچھ دیر آپ آرام کر لیں، کیونکہ تھکاوٹ اگر ہوئی ہے تو پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ پھر 9 تاریخ کو عرفہ میں، 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں آپ ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے، ایک اذان ہوگی اور 2 اقامت، ظہر کے لیے اقامت ہوگی، پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے لیے اقامت ہوگی ایک ساتھ، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری اقامت ہوگی، پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ پھر عصر کی نماز ادا کر لیں گے۔ یعنی ایسی ہی آپ عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے، ایسی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ایسی ہی نماز ادا کیا۔ اس کے بعد آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں گے، جو بھی دعا آپ کو یاد آتی ہو آپ دعا کریں، اور سب سے بہترین دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنا بھی ہو سکے ذکر و اذکار کریں، وہاں پہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور اللہ رب العزت سے معافی کی طلب کریں۔ یہ عرفہ جو شخص بھی، جو حاجی عرفہ میں نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور ایسی ہی جو حاجی عرفہ میں پہنچے لیکن غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے تو ان کے لیے کہ وہ واپس عرفہ میں آ جائیں، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر دم ہوگا، کیونکہ وہ عرفہ کے میں لازم ہے کہ حاجی غروب آفتاب تک، جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے تب تک عرفہ کے حدود سے نہ نکلے، اور اگر پہلے نکل گئے تو ان کے اوپر دم آئے گا۔ ایسے ہی جو حاجی تاخیر ہو گئی ہے، وہ دن میں نہیں پہنچ پائے ہیں، تو پھر وہ رات کے کسی بھی حصے میں آ کر کے عرفہ سے گزر جائیں، فجر تک، یعنی 10 تاریخ کی فجر تک وہ عرفہ میں پہنچ کر کے گزر جائیں، تبھی ان کا حج مکمل ہوگا۔ لیکن جو شخص عرفہ میں نہیں پہنچا، وہ ایسے ہی گئے کہیں سے اور برج کے نیچے بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد حاجی جب عرفہ سے واپس لوٹے انہی کے ساتھ وہ بھی واپس چل پڑے، تو ایسے لوگوں کا حج نہیں ہے، کیونکہ عرفہ میں جو شخص نہیں پہنچے گا اس کا حج اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ غرض کہ آپ عرفہ میں مغرب تک رہیں گے، مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ عرفہ سے نکلیں گے مزدلفہ کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کو بس سے لے کے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی پیدل جائے، لیکن جب آپ عرفہ سے مزدلفہ کے لیے نکلیں گے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور ایسی عشاء کا نماز کا بھی وقت ہو جاتا ہے جانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی ہے، اس لیے ہم بھی مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پہنچ کر کے ادا کریں گے۔ یہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ بہت دیر ہو گئی، 10 بج گئے، 11 بج گئے، کیا ہوا، نہیں، ہم وہاں پہنچ کر کے مزدلفہ میں پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانکار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ایسے سکھلایا ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ وہاں پہ پہنچیں گے، مغرب کی نماز 3 رکعت ادا کریں گے، اور عشاء کی نماز 2 رکعت ادا کریں گے، اور اس کے بعد وتر کی نماز، جو راجح بات یہ ہے کہ آپ وتر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سو جائیں گے۔ مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے۔ جو لوگ کمزور ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ سہ پہر کے بعد، عام طور پہ 2 بجے کے بعد، وہ مزدلفہ سے کنکری مارنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ مزدلفہ میں ہی رکے رہیں، رات گزاریں، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کریں۔ پھر جب تھوڑا بہت اجالا ہونے لگے، پھر وہاں سے مزدلفہ سے حاجی کنکری مارنے کے لیے جائیں۔ یہ سب جو بھی مرحلہ ہوگا عام طور پہ مزدلفہ کے بعد پیدل ہی کا ہوتا ہے،
مزدلفہ میں آپ جو رات گزاریں گے، مزدلفہ میں یہ بات میں آپ کو بتلا دوں کہ مزدلفہ میں آپ جب پہنچیں گے تو مزدلفہ کے شروع والے حصے میں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آگے جا کر کے جہاں سے منا شروع ہو رہا ہے اس طرف جا کر کے جب آپ بیٹھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر بھیڑ بھی تھوڑی کم رہتی ہے، اور 10 تاریخ کو جب آپ کنکری مارنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو تھوڑا کم چلنا پڑے گا۔ رات میں آپ چل لیں گے تو دن میں آپ کو کم سے کم چلنا پڑے گا، جو تھکاوٹ ہو تھوڑی کم ہو جائے گی۔ تو آپ آخر حصے میں جا کر کے وہاں بیٹھیں اور وہیں سے پھر کنکری مارنے کے لیے نکلیں۔ کنکری مارنے کے لیے کنکری آپ کہاں سے چنیں گے، کہاں سے لیں گے؟ تو کنکری آپ مزدلفہ سے بھی لے سکتے ہیں، یا راہ چلتے ہوئے مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے راہ چلتے ہوئے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں کنکری۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ 11، 12 یا 13 تاریخ تک جو کنکری مارتے ہیں وہ ان کنکریوں کو ہم مزدلفہ سے ہی چنیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ 10 تاریخ کو 7 کنکری آپ کو مارنی ہے، وہ 7 کنکریاں آپ مزدلفہ میں یا مزدلفہ سے چلتے ہوئے راستے میں کہیں سے بھی چن لیں، جیسا آپ کو جو مناسب لگے۔ 10 تاریخ کو جب آپ مزدلفہ سے کنکری مارنے کے لیے نکلیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چھاتا ہے تو چھاتا رکھ لیں، پانی خاص طور سے رکھیں کیونکہ دھوپ ہو جاتی ہے، اور دھوپ میں جو آپ یہاں کی جو دھوپ ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو پانی ساتھ میں رکھیں گے۔ ویسے بھی گورنمنٹ نے پانی کا انتظام کر رکھا ہے، جگہ جگہ پانی ملتے ہیں، اور ایسی ہی گورنمنٹ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے فوارہ کی شکل میں اوپر سے پانی گرتا ہے تاکہ حاجی کو سکون محسوس ہو، راحت محسوس ہو، گرمی کی تپش جو ہوتی ہے اس سے کچھ بچ جائیں۔ بہرحال آپ پانی اپنے ساتھ رکھیں اور پھر جا کر کے آپ کنکری ماریں۔ کنکری مارنے کے لیے جب آپ پہنچیں گے تو شروع کے 2 جو پلر ہیں وہاں پہ 3 پلر ہیں جن کو کنکری مارنی ہے، تو 10 تاریخ کو پہلے اور دوسرے کو کنکری نہیں مارنی ہے، تیسرے کو جو آخر میں پڑ رہا ہے اس کو جا کر کے آپ کنکری ماریں۔ کنکری جو ماریں گے وہ آپ 7 کنکری ہوں گی، اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے۔ کنکری مارنے کے لیے جب آپ پہنچیں گے تو شروع کے حصے میں نہیں بلکہ آپ تھوڑا سا گھوم کر کے آخر کے حصے کی طرف جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے جب آپ کنکری ماریں گے تو ایک دم دیوار سے ایک دم سٹ کر کے ماریں گے، اور جب آپ کنکری ماریں تو کوشش یہی ہونی آپ کی ہے کہ آپ کی کنکری اندر پہنچنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کنکری باہر ہی پھینک دیں، نہیں، کنکری آپ کے اندر پہنچنی چاہیے۔ اور جو کنکری ماریں گے 7 کنکری 7 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کنکری ماریں گے۔ یہ جو بھی کنکری ماریں گے آپ اس میں تضرع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کنکری ماریں، اور جب آپ کنکری مار لیں تو پھر تلبیہ پڑھنا آپ رک جائیں، تلبیہ سے رک جائیں، تلبیہ نہ پڑھیں۔ اس طرح سے آپ نے کنکری مار لیا۔ کنکری مارنے کے بعد یہاں پہ کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے، پھر آپ جائیں اور اس کے بعد آپ حلق کرائیں یا بال چھوٹا کرا لیں، جیسا جو آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کی قربانی ہوتی رہے گی۔ ترتیب پر اگر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو عمل کریں، لیکن ترتیب پر اگر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، کب تک آپ احرام کی حالت میں رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ترتیب پہ عمل نہ کریں، اور اس وقت علماء کرام کا یہی فتویٰ بھی ہے کہ ترتیب پر عمل کرنے کی صورت میں حاجیوں کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ترتیب پہ عمل نہ کر کے کنکری مارنے کے بعد جائیں اور بال مڈالیں یا بال چھوٹا کرا لیں، پھر اس کے بعد آپ سلا ہوا کپڑا پہن لیں۔ اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جو احرام کی پابندی تھی اس سے آپ آزاد ہو گئے ہیں۔ صرف ایک چیز بچی ہوئی ہے، یہ کہ آپ بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، بیوی کے پاس نہیں جائیں گے جب تک کہ طواف زیارہ یا جسے دوسرے لفظ میں طواف افاضہ کہتے ہیں وہ نہ کر لیں، تب تک آپ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو یہ مختصر سا بیان تھا، کچھ لمبا ہو گیا ہے لیکن یہ حج کے متعلق ہے، کچھ تو حاجی ایسے ہی حج کرے۔ انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں ایام تشریق کے بارے میں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو حاجی کیا کریں، اور ایسے ہی حاجی حج کے دوران کون سی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن غلطیوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا، اور اللہ جو ہمیں سے جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں،
جو ضعیف ہیں اللہ انہیں اتنی توانائی دے کہ تیرے رکن کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔